السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ نمبر 9، منکرین کی اصلاح کے لیے 3 باتیں۔ منکرین دعویٰ کی اصلاح اور دعویٰ ماننے والوں کے اطمینان کے لیے قرآن مجید میں 3 طریقے استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ، منکرین دعویٰ جس روز زر و مال اور ظاہری جاہ و جلال پر مغرور ہو کر حق کا انکار کرتے اور اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس مال و جاہ کی قلت اور حقارت بیان کی جاتی ہے تاکہ منکرین اس حقیر دولت کی وجہ سے غرور نہ کریں اور حق کی طرف مائل ہو جائیں اور مومنوں کے دل بھی مطمئن ہو جائیں، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، ان میں منکرین ہی جھگڑا کرتے ہیں تو شہروں میں ان کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ یہاں پر تقلب مصدر تقلیل اور تحقیر کے لیے بیان ہوا ہے، یعنی ان لوگوں کے معمولی اور چند روزہ تقلب سے دھوکہ نہ کھانا۔ دوسرا طریقہ، منکرین دعویٰ کو دھمکی دی جاتی ہے کہ جس مال و دنیا پر تم مغرور ہو کر حق کے دشمن بن چکے ہو، اسی مال و دولت کی وجہ سے دنیا میں تم کو عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ پہلی قوموں کو عذاب دیا گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امۃ برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب۔ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد کئی جماعتیں اور ہر امت نے اپنے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے پکڑیں اور باطل سے جھگڑنے لگے تاکہ اس سے حق کو گرا دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس میں نے انہیں پکڑ لیا، دیکھو میرا عذاب کس قدر سخت ہے۔ یعنی ان امم سابقہ کو اس لیے تباہ و برباد کیا گیا کہ وہ دنیا پر مغرور ہو کر حق کو دبانا چاہتے تھے۔ تیسرا طریقہ، اسی غرور دولت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی سبب سے منکروں پر تیرے رب کی بات پوری ہو چکی کہ وہ دوزخی ہیں۔ اس آیت میں کذالک بمعنی لذالک ہے، یعنی کاف تعلیلیہ ہے۔ اسی دولت دنیا پر مغرور ہو کر حق کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا کلمہ ان پر صادق ہے کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ یہ تینوں طریقے کہیں تو قرآن مجید میں مذکورہ بالا طرز پر
بالترتیب مذکور ہوتے ہیں، اور کہیں اس کے برعکس، جیسا کہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ یہاں اصحاب کہف کے قصے کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا، ہر جگہ حاضر و ناظر، ہر ایک کی آواز سننے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم میں آپ کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ اس عقیدہ پر پختہ ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، اگرچہ اس وجہ سے آپ کو مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اس میں فرمایا چند روزہ دنیاوی زیب و زینت کی وجہ سے ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ فائدہ نمبر 10 شان نزول ہے۔ یہ اپنی جگہ درست ہے کہ نزول قرآن کے وقت اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس کا حکم معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس بارے میں آیتیں نازل ہو گئیں جن سے اس واقعے کا حکم معلوم ہو گیا، لیکن ایسی آیتوں کا حل اور ان کی تفسیر اس مخصوص واقعہ پر منحصر نہیں ہوگی۔ اگر ایسی آیتوں کو ان واقعات سے مخصوص کر دیا جائے تو اس سے قرآن مجید کے سمجھنے میں بڑی دقت پیش آئے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اضر الاشیاء فی فہم القرآن شان النزول۔ اس کے علاوہ اکثر واقعات ظنی ہوتے ہیں جو بنی اسرائیل فطرت کے لوگوں کے مشہور کردہ ہوتے ہیں۔ تفسیر خازن وغیرہ میں ایسے واقعات بکثرت مذکور ہیں، اس لیے آیات کا حل شان نزول پر موقوف نہیں بلکہ سیاق و سباق کے پیش نظر آیتوں کو حل کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ شان نزول کے تمام واقعات قابل رد اور جھوٹے ہیں اور تفسیر میں ان کو ذکر کرنا جائز نہیں، بلکہ ذکر کیا جاتا ہے اور صحیح ٹھیک واقعات کو ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح فائدہ نمبر 11 تعارض ہے۔ بعض آیتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، مثلاً سورۃ البقرہ میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات، وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف تو درست کر کے بنا دیا ان کو 7 آسمان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور اس کی تمام اشیاء آسمان سے پہلے بنائی گئیں۔ اور سورہ نازعات میں ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو اس طرح بنایا کہ اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا پیدا کرنا اور اس کا پھیلانا آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہوا ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلق ارض تو آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہوا، لیکن زمین کا پھیلانا خلق آسمان سے بعد ہوا، اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اور ایک اور جواب یہ ہے جو اس سے بھی سہل اور آسان ترین ہے کہ والارض بعد ذلک دحاہا میں بعد بمعنی ثم برائے تعقیب ذکری ہے، تو اس صورت میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، اور آیت کے معنی یوں ہوں گے اللہ ہی نے آسمان کو پیدا کیا، اسے بلند کیا، اس کی رات کو تاریک اور دن کو روشن کیا، اس کے بعد یہ بھی سن لو کہ زمین کو بھی اسی نے پھیلایا
کیا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا ان تمام کاموں سے زیادہ سخت ہے؟ الحمدللہ مختصراً فوائد بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ الہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔